ابھی وہ وقت نہیں آیا جب اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ ان تقسیٰ قلوبہم لذکر اللہ، جب اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے تمہارے دل دہل اٹھیں، تمہارے دل کانپ اٹھے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے، کپی ظاہر ہو جائے، تم ڈر جاؤ۔ فضیل بن عیاض چھت پر چڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ کو سن رہا ہے۔ فضیل بن عیاض جواب دیتا ہے اب وقت آ گیا، وہ سمے آ گیا۔ فضیل بن عیاض واپس اترتا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ یہ وہی فضیل بن عیاض تھا جو لٹیرا تھا، جو ڈاکو تھا، جو کسی کے گھر میں عزت و آبرو پر حملہ کیا کرتا تھا۔ وہی فضیل بن عیاض جب قرآن کریم کی آیت کریمہ کو سن رہا ہے، الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطما۔ اس آیت کریمہ پر غور کیجیے گا۔ اعلموا، تم جان لو، پہچان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، دنیا کی زندگی کھیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ لعب، کھیل ہے۔ عربی زبان میں لعب کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا کودنا۔ یعنی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب بچہ 6 سال 7 سال کا ہوتا ہے، زندگی کا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، وہ صرف کھیلتا رہتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فاستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلکم یرشدون۔ جب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے، جو اپنی مشکل کو، اپنی تکلیف کو میرے در پہ آتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، عبادی انی فانی قریب، تو میں اس سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہوں، میں اس کی دعا کو ترنت قبول کر لیتا ہوں۔ اب غور کیجیے، اب دعا کیجیے۔ دعا یہ ہمارے نبیوں کا طریقہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی نے نگل دیا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، سمندر کے اندر ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، رات کا اندھیرا ہے، 3 اندھیروں کے باوجود حضرت یونس علیہ السلام کسی نے پکارا تو وہ اللہ رب العالمین کو پکارا۔ ان کے زبان سے کوئی لفظ نکلے تو وہ دعا کرے نکلے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن منها لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور ہمیں اور آپ کو اس نے پیدا کرنے کے بعد اس نے یوں ہی بے سہارا بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا۔ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اس روح زمین کے اندر، اس دار فانی کے اندر بے شمار نبیوں کو، رسولوں کو بھیجتا رہا۔ درود و سلام نازل و تمام انبیاء رسول پر، خصوصاً آخری نبی، آخری کڑی، رحمت للعالمین سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ مجھے حق بات بولنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور بار الہ سے دعا ہے، بار الہ اس چھوٹے سے پروگرام کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، آمین۔ آج جس موضوع پر آپ سے بات کرنی ہے وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ وہ ہمارے اور آپ کے جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ دنیا کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی بیماریاں ہیں، لیکن ہر چیز کا علاج ہے۔ اگر آپ کا ایک ہاتھ خراب ہو گیا تو آپ کو دوسرا ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، اور آپ کے ایک پیر خراب ہو گئے آپ کے دوسرے نقلی پیر لگائے جا سکتے ہیں، آپ کی ایک کڈنی خراب ہو گئی آپ کی دوسری کڈنی لگائی جا سکتی ہے۔ دنیا میں یہاں تک کہ کینسر جیسی بیماری کا بھی علاج ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے جسم کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو ہمارا اور آپ کا پورا جسم خراب ہو گیا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ہر انسان کے جسم کے اندر وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور اسلام کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ جو چھوٹا سا جو ٹکڑا ہے اسے ہم اور آپ دل کہتے ہیں، قسوۃ القلب، یعنی دلوں کا سخت ہو جانا، دلوں کا بیمار ہو جانا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ دل کیسے بیمار ہو گئے؟ کیسے معلوم چلے گا کہ ہمارے اور آپ کے دل سخت ہیں؟ ہم اور آپ نماز پڑھ رہی ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہی ہیں، ہمارا اور آپ کا نماز میں من نہیں لگ رہا، اس کا مطلب ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم کو بار بار پڑھ رہی ہیں، اس کی آیتوں کو، اس کے ترجموں کو پڑھ رہے ہیں، ہمارے دلوں کو اثر نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے۔ ہم جو روزی کما رہے ہیں حلال کو بھی کما رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ حرام کمائی بھی کما رہے ہیں، ہم حرام سے نہیں بچ رہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے؟ اور اگر آپ ان کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آ رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل سخت ہو گیا ہے۔ دلوں کا سخت ہو جانا، دلوں کا خراب ہو جانا بہت بڑی وجہ ہے، یہ بہت بڑا ریزن، بہت بڑی بیماری ہے۔
اور بیماری کوئی نئی بیماری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری کو جو پہلے کی جو امتیں جو قومیں ہیں ان کے اندر بھی بیماری تھی. خطبہ مسنہ کے بعد پہلے پارہ سورہ بقرہ کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر کیا. بنی اسرائیل بہت ہی مضبوط طاقتور قوم تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اندر جو برائی ذکر کی وہ دلوں کا سخت ہونا، دلوں کا بیمار ہو جانا تھا. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة واشد قسوة. بنی اسرائیل کے اندر جو بیماری تھی، جو وجہ تھی، ان کا دل سخت ہو گیا تھا. ان کا دل صرف سخت نہیں ہوا تھا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة واشد قسوة. ان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو چشمے کی طرح پھوٹتے ہیں. کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان پر پانی پڑتا ہے تو پتھر پھوٹ جاتے ہیں، ان کے اندر سیلاب آ جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی ڈر سے، اللہ رب العالمین کی خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہمارا دل اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کہ اللہ نے مثال دی، پتھر سے مثال دی. ہمارا اور آپ کا دل اس سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. اور دلوں کا یہ خراب ہو جانا، دلوں کا سخت ہو جانا، یہ بہت اہم ہو جائے. آپ غور کیجئے، اگر آپ کے ہاتھوں نے کام کرنا بند کر دیا، آپ کے پیر نے کام کرنا بند کر دیا، آپ کوما میں پڑے ہوئے، آپ سوئے ہوئے ہیں، کوئی ڈاکٹر آپ کو مردہ ثابت نہیں کر سکتا ہے. آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی آنکھیں، آپ کے تمام جسم کام کرنا بند کر دے، جب تک آپ کے دل کی دھڑکنیں چل رہی ہے، کوئی ڈاکٹر آپ کو مردہ نہیں کہہ سکتا ہے. اور یہ دل کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث، حدیث کی راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں، اپنے کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کانوں سے سنا. حدیث بہت زیادہ لمبی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال و حرام کی باتیں کر رہے ہیں، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، اس کے درمیان کچھ مشابہت اللہ کے نبی ارشاد فرما رہی ہیں. حدیث کا جو آخری کا ٹکڑا ہے وہ بڑا پوائنٹ کا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. جسم کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، جسم کے اندر، باڈی کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور وہ ٹکڑا درست ہے تو سارا کے سارا جسم درست ہے. وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اور وہ ٹکڑا خراب ہو گیا، تمہارا سارا کے سارا جسم خراب ہو گیا. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہی ہیں الا وہی القلب، وہ ٹکڑا جو دل ہے. اب غور کیجئے کہ اتنی بڑی جسم، اتنی بڑی باڈی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو اتنی اہمیت دی کہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے کہ تمہارا اگر دل خراب، تمہاری سارا کا سارا جسم، تمہاری ساری کی ساری باڈی خراب. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے آخر کی اصلاح کیسے کریں. بھائی ہمارا اور آپ کا دل سخت ہے، اس کو نرم کیسے بنا ہے، اس کا علاج کیا ہے. مختصر سے وقت میں کچھ کے علاج بتاؤں گا انشاءاللہ. سب سے پہلا علاج ذکر سے دوری. ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے ذکر کو بھول بیٹھے، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے ذکر کو، اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھے ہیں. اب غور کیجیے، اسلام جو ہمارا مذہب اتنا پاک مذہب ہے، اسلام جو ہم کو، اگر ہم اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو میں سمجھتا ہوں اس چیزوں کو فالو کریں جو اسلام نے بتایا ہے. کوئی مسلمان کبھی اللہ کے ذکر سے دور نہیں ہو سکتا ہے. آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، بسم اللہ کر پڑھ لیجیے. آپ گھر سے نکل رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ دعا پڑھ لیجیے. آپ سواری میں سفر کر رہے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا لہ مقرنین.
آپ مسجد میں داخل ہو رہے اللہم تعالی افواب رحمت کا، مسجد سے نکل رہے اللہم انی اسألک من فضل، یعنی تمام کی تمام دعائیں یہ ذکر ہے۔ انسان کو کہ جب ان دعاؤں کو پڑھتے تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اور ایک انسان ان تمام چیزوں کو فالو کر لے، ان تمام چیزوں کو اپنا لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان اللہ کے ذکر سے دور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج جو ہمارے حالات ہیں، آج ہمارے رزق کے اندر جو برکت نہیں ہے، آج ہمارے گھر کے تمام افراد، باپ بیٹے بھائی گھر کے تمام لوگ کما رہے ہیں، اس کے بعد بھی رزق کے اندر برکت نہیں ہے، اس کے بعد ہر شخص سے پریشان ہے۔ پہلے زمانے کے اندر گھر کے اندر صرف ایک بوڑھا باپ کمایا کرتا تھا، گھر کے تمام لوگ کھا پی لیا کرتے تھے، خوش رہا کرتے تھے۔ لیکن آج تمام لوگ کما رہے ہیں، لیکن تب بھی گھر کے اندر چین سکون نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو بھی ذکر کر دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو شخص مجھ کو بھول کر کسی اور کے سامنے مانگے گا، کسی اور کے سامنے سجدہ کرے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں، اس کے کاروبار کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کی زندگی کو اتنے زیادہ تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل وہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جائے گا، کل وہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا، اور وہ اندھا ہو کر اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا اللہ رب العالمین کہ میں دنیا کے اندر دیکھ سکتا تھا، میں دنیا کے اندر میرے پاس آنکھ تھی، میں تمام چیزوں کو دیکھا کرتا تھا، آگے تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ جواب دے گا تو نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، تو نے میرے ذکر سے اعراض کر دیا، تیرے سامنے قرآن کی باتیں بتائی گئی، تیرے سامنے حدیث بتائی گئی، تو نے ان تمام چیزوں کو اعراض کر دیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے منہ موڑ دے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے، آج ہماری روزی اور آپ کی روزی تنگ، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھے ہیں۔ آج دل کا سخت ہونے کی سب سے اہم وجہ یہی اللہ کے ذکر کو بھول بیٹھے ہیں۔ آج قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہمارے دلوں پر اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ آج حافظ صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم کی آیت کریمہ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ ہم حدیث کی باتوں کو سن رہی ہیں، ہم روزانہ ہر ہفتہ قال اللہ قال رسول کی صداقت بلند کرتے ہیں، ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ آج قرآن کریم کو پڑھا جا رہا ہے، دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ وہ فضیل بن عیاض کو دیکھو، فضیل بن عیاض کون تھا؟ تاریخ کی کتاب اٹھاؤ، مورخین لکھتے ہیں فضیل بن عیاض ایک ڈاکو تھا، ایک لٹیرا تھا، دوسروں کے گھروں میں جا کر لوٹنا، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا۔ رات میں جب تمام لوگ سو جایا کرتے تھے تو دوسروں کے گھروں میں جا کر حملہ کیا کرتا تھا۔ فضیل بن عیاض ایک مرتبہ کسی کے گھر میں چڑھا ہے، مکان پر چڑھ رہا ہے، رات میں تمام لوگ سو رہے ہیں، چوری کرنے کے ارادے سے چڑھا ہوا ہے، اور قرآن کریم کے ایک آدمی اندر بیٹھا ہوا قرآن کریم کی آیت کریمہ کو پڑھ رہا ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اے مومنوں کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا، کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا جب اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے؟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، جب اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے تمہارے دل دہل اٹھے، تمہارے دل کانپ اٹھے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے، کپی ظاہر ہو جائے، تم ڈر جاؤ۔ فضیل بن عیاض چھت پر چڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ کو سن رہا ہے۔ فضیل بن عیاض جواب دیتا ہے اب وقت آ گیا، وہ سمے آ گیا۔ فضیل بن عیاض واپس اترتا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ یہ وہی فضیل بن عیاض تھا جو لٹیرا تھا، جو ڈاکو تھا، جو کسی کے گھر میں چک عزت و آبرو پر حملہ کیا کرتا تھا۔ وہی فضیل بن عیاض جب قرآن کریم کی آیت کریمہ کو سن رہا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی وہ سمے نہیں ہے، کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا؟ وہی فضیل بن عیاض ایمان قبول کر لیتا ہے، مومن بن جاتا ہے۔ اور مورخین لکھتے ہیں یہ فضیل بن عیاض
آگے جا کر بہت بڑا مفسر بنتا ہے، بہت زیادہ علم حاصل کرتا ہے، بہت بڑا ایک علماء عالم بنتا ہے۔ غور کیجیے آپ، اللہ کا ذکر اپنے اندر پیدا کرو۔ آج ہمارے اور آپ کے جو دل سخت ہو گئی ہیں، ہمارے اور آپ کے جو دل اتنے زیادہ خراب ہو جو اس کی وجہ یہی اللہ کے ذکر کو بھول بیٹھے ہیں۔ دوسری وجہ، دلوں کو نرم کیسے کریں۔ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر یہ دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے، دنیا دنیا دنیا۔ انسان رات میں سو رہا ہے تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ صبح اٹھنا ہے، صبح ہو رہی ہے اس کی دنیا کی فکر، شام ہو رہی ہے اس کی دنیا کی فکر ہے، یعنی وہ اپنا تمام چیز وہ دنیا کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ مجھے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہمیں زندگی کو بھی پیدا کیا، موت کو بھی پیدا کیا، اور کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تم کو آزمائے تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ہم دنیا کے اندر امتحان دینے کے لیے آئی ہیں۔ ایک بچہ جب اسکول کالج کے اندر پڑھتا ہے تو سال میں تو وہ 2 ایگزام دیتا ہے، ایک سسمائی ہوتا ہے، ایک سالانہ ہوتا ہے۔ وہ ایگزام کیوں دیتا ہے؟ وہ بچہ جو ایگزام دیتا ہے وہ اس وجہ سے دیتا ہے تاکہ معلوم چلے کہ اس نے ان 1 سال کے اندر پڑھائی کی تو کیسے کی، اس نے محنت کی یا نہیں کی، اور اگر اس کے اچھے نمبرات آتے ہیں تو وہ بچہ وہ پاس ہوتا ہے، وہ اچھے نمبر لاتا ہے تو وہ 1 سال کراس کرتا ہے، وہ آگے کلاس میں پڑھتا ہے۔ تو ہم اور آپ دنیا کے اندر آئے، دنیا امتحان گاہ ہے، ہم اور آپ دنیا میں آئے امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس کا جو رزلٹ ہے وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین دے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ پہ ملا وہ جنت میں، اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ پہ ملا وہ جہنم میں۔ تو دنیا امتحان گاہ ہے، ہم اور آپ دنیا میں صرف امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اور آپ نے سب کو دنیا کو سمجھ لیا، یہ دنیا ہے کیا؟ قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم کا 26واں پارہ سورہ حدید، میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کو آپ نے سامنے رکھیے، ہر مسلمان اس آیت کریمہ پر غور کرے، وہ سمجھ لے دنیا ہے کیا۔ آپ تمام لوگ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس ایک آیت کریمہ میں صرف غور کیجیے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں سے جب آپ باہر نکلے تو اس آیت کریمہ کو لے کر نکلے ہیں، سورہ حدید کی آیت کریمہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بتائی کہ دنیا ہے کیا، کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب وہ ماں کی کوکھ سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے لے کر لاسٹ تک پوری اللہ تبارک زندگی بتلا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطما۔ اس آیت کریمہ پر غور کیجیے گا۔ اعلموا، تم جان لو، پہچان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، دنیا کی زندگی کھیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ لعب، کھیل ہے۔ عربی زبان میں لعب کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا کودنا، یعنی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب بچہ 6 سال 7 سال کا ہوتا ہے، زندگی کا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، وہ صرف کھیلتا رہتا ہے، اس کو صرف انجوائے کرنا ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کا لعب کھیل ہے۔ پھر فرمایا ولہو تماشا ہے۔ جب بچہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، 10 سال کا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی تماشے کی چیز پیدا ہوتی ہے۔ پھر فرمایا وزینۃ، زینت ہے۔ جب بچہ 15 سال 16 سال کا ہوتا ہے، اس کے اندر زینت پیدا ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اچھے اچھے لباس پہن لوں، اچھے اچھے کپڑے پہن لوں، اچھے اچھے چپل جوتے پہن لوں، کہ دنیا والے مجھے دیکھیں تو میرے اندر خوبصورتی دیکھیں، زینت دیکھیں۔
وَتَفَاقُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اس کے بعد جب وہ 20-22 سال کا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ مال والا ہوتا ہے، وہ مال کمانے کے چکر میں رہ جاتا ہے. وہ چاہتا ہے میرے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے، میں دولت والا بن جاؤں، میں بہت زیادہ محلے کے اندر کروڑپتی بن جاؤں، پتی بن جاؤں. وہ مال کی تلاش میں رہتا ہے. وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. جب اس کے بعد 30 سال 35 سال کی زندگی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا نکاح ہوتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ اولاد والا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بچوں والا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی بیان کر دی. لَعِبٌ وَلَحْمٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاقُرُ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرُ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. کہ کھیلنا کودنا، زینت پیدا کرنا، مال کمانا، اولاد کا بہت زیادہ ہونا. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. اللہ رب العالمین مثال دے رہا ہے. اللہ رب العالمین انسان کی مثال کھیتی سے دے رہا ہے کہ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ. تم ایک کسان کو دیکھتے ہو جب وہ اپنے کھیت کے اندر جب وہ پودا لگاتا ہے تو پودے میں پانی دیتا ہے، وہ پتیاں وہ پودے ہرے بھرے ہوتے ہیں. جب وہ پانی دیتا ہے تو پودے بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے خوشنما لگتے ہیں، بڑے بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ پودے پک جاتے ہیں، جب وہ زرد رنگ کے ہو جاتے ہیں، ثم یکون حطاما. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اس پودے کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس پودے کو وہاں سے توڑ دیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اسی طرح انسان کی زندگی ہے. جب اس کے بعد تمام چیزیں آ جاتی ہے، بہت زیادہ مال والا، دولت والا، پیسہ بھی آ جاتا ہے، اس کے بعد جب اس کی عمر ہو جاتی ہے، جب وہ 60 سال 70 سال 80 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، ثم یکون حطاما. پھر موت کے فرشتے آتے ہیں، اس کی روح لے جاتے ہیں، پھر اس کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے. غور کیجیے کیا ہے زندگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر پوری زندگی کو بیان کر دیا. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. تو ہمارا دل اور آپ کا دل سخت ہو گیا، اس کی وجہ یہی کہ ہم اور آپ دنیا سے محبت کرنے لگے. ہمیں اور آپ کو کل فکر آخرت نہیں ہے. کل میدان محشر میں اکٹھا ہونا ہے، کل اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، کل قبر کے اندر سوال و جواب، اور اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے. ہمیں اور آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اور آج انسان جو ہم اور آپ جو ماحول دیکھ رہے ہیں، آج جہاں دیکھو مسلمان نشانے پر، کبھی اس کی مساجد، کبھی ان کے مدارس، کبھی مسلمان کی ماں بہنوں کی عزت و آبرو پر حملہ، کبھی نوجوانوں پر حملہ. یعنی مسلمان کسی طریقے سے محفوظ نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم تو آپ دنیا سے محبت کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھے، فکر آخرت کو بھول بیٹھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، ابو داؤد کی وہ حدیث ہے، ابو داؤد کتاب الملاحم کی وہ حدیث ہے. میں سمجھتا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی دور کے حساب سے وہ حدیث بیان کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ دنیا کی تمام قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسا بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. دنیا کی تمام قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. جس طرح یہ کچھ 4 لوگ کھانا کھا رہی ہوں، پیچھے لوگ انتظار میں کہ یہ کھانا کھا کے اٹھے ہم کھا لیں. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہی ہیں کما تدا علیکم، اللہ کا ساتھ یا ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے، زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے، دنیا کی تمام قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسا بھوکا انسان دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ کرام سوال کرتے اللہ کے رسول امن قلت ان میں کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ تمام لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، ہمیں مارنے کے لیے دوڑیں گے، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہی ہیں تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، تعداد کم نہیں ہوگی. آج بھی ماشاء اللہ مسلمان کی تعداد کم نہیں ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرما تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، لیکن دنیا کی تمام قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول ہماری تعداد بھی کم نہیں ہوگی. ایسا کیوں ہوگا؟
اللہ کے نبی ارشاد فرمایا تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، تمہارے دلوں کے اندر ایک بیماری پیدا ہوگی جس کا نام وہن ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے بھاگنے لگو گے۔ تم دنیا کے اندر سب کچھ سمجھنے لگو گے اور موت سے تم کو نفرت ہو جائے گی، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ آج دنیا کی تمام قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑ رہی ہے، ہمیں مٹانے کے در پر چل رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ اس دنیا کے لیے جی رہی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے، کل قیامت کی دن رب کے بارگاہ میں حساب و کتاب ہوگا، کل قبر کے اندر بھی سوال جواب ہوں گے، اللہ رب العالمین کے یہاں بھی حساب و کتاب دینا ہے۔ تو دلوں کی سختی کی دوسری وجہ یہی ہے کہ دنیا کی محبت۔ تیسری وجہ دل سخت کیوں ہو رہے ہیں؟ موت۔ ہم اور آپ موت سے بھاگ رہے ہیں۔ آج کے مسلمان کے دیکھو وہ اس حساب سے جی رہا ہے، ایسا لگتا ہے اس نے کل کوئی پلاننگ نہیں کی ہے، ایسا لگ رہا ہے اس نے کل کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں ہے، اسے موت سے کوئی ڈر ہی نہیں ہے، وہ موت سے کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا کہ اس کو مرنا ہے۔ ہم غفلت میں جی رہے ہیں۔ آپ کے بچے اسکول کالج میں پڑھ رہی ہیں اور آپ کے بچے کا کل ایگزام ہے، اگر وہ کرکٹ کھیل رہا ہے، اگر وہ کوئی کھیل کھیل رہا ہے تو آپ اپنے بچے کو ماریں گے کہ کل ایگزام ہے، آج کھیل رہا ہے۔ آپ کو اپنے بچے کی فکر ہے، کل ایگزام ہے، میں نے اتنا پیسہ لگایا ہے، بچہ آج کرکٹ کھیل رہا ہے، تو آپ اپنے بچے سے کہہ رہے تو غفلت میں، کل تیرا ایگزام ہے تو آج کرکٹ کھیل رہا ہے۔ ہم اور آپ کتنی غفلت میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا 17واں پارہ اسٹارٹنگ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت بہت زیادہ قریب ہے، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے حساب کا وقت بہت زیادہ قریب آنے والا ہے۔ اس کے بعد بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ کل مرنا ہے، کل اللہ رب العالمین کے یہاں حساب و کتاب دینا ہے۔ تو دلوں کے سخت ہونے کی وجہ سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ موت سے دوری، ہر انسان کو مرنا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان ہمیشہ جینے کے لیے نہیں آیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا کے اندر جو آیا ہے اس کو جانا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے ارب پتی آئے، بڑے بڑے کروڑپتی آئے، لیکن موت ان کو بھی آئی۔ وہ بھی آئے جو اپنے آپ کو رب کہتے تھے، فرعون جیسا ظالم بادشاہ بھی تھا جو انا ربکم الاعلی اپنے آپ کو کہنے والا تھا، اس کو بھی موت آئی۔ قارون جیسا بادشاہ بھی تھا جس کے پاس بہت زیادہ مالدار تھے، اتنے زیادہ مالدار تھا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت، ایک پہلوانوں کی بڑی جماعت اپنے کندھوں پر لے کے جاتی تھی۔ مال تو قارون کے پاس بھی تھا، مال فرعون کے پاس بھی تھا، لیکن موت ان کو بھی آئی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، انسان کل کہاں اور کس جگہ مرنے والا ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو کل کی فکر کو کل کیا ہونے والا ہے۔ دلوں کی سختی کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا موت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آخری چیز جس کو میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ہمارا دل اتنا سخت ہو رہا، آخر اس کا علاج کیا ہے؟ دل نرم ہو تو کیسے ہو؟ اللہ رب العالمین کے ذکر سے دوری، دنیا سے محبت، اور ہم اور آپ موت کو بھلا بیٹھی، یہ تین چیز۔ اور چوتھی چیز، اور دلوں کا نرم کرنا ہے، دلوں کا علاج کرنا ہے تو دعا کیا کرو۔ دعا یہ ایک بہت اہم عبادت ہے۔ ہم اور آپ سوچ رہے ہیں یہ دعا ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دعا و سلاح المومن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آج جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، آج جو ہر جگہ جو مسلمان مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پر دعا تو کر سکتے ہیں۔ دعا ایک بہت اہم عبادت ہے۔ اور یہاں تک کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو میں اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اجیب دعوت الداعی اذا دعان فاستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلکم یرشدون۔ جب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے، جو اپنی مشکل کو، اپنی تکلیف کو میرے در پہ آتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، عبادی انی فإنی قریب، تو میں اس سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہوں، میں اس کی دعا کو ترنت قبول کر لیتا ہوں۔ اب غور کیجیے، اب دعا کیجیے۔ دعا یہ ہمارے نبیوں کا طریقہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی نے نگل دیا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، سمندر کے اندر ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، رات کا اندھیرا ہے، تین اندھیروں کے باوجود حضرت یونس علیہ السلام کسی نے پکارا تو اللہ رب العالمین کو پکارا۔ ان کے زبان سے کوئی لفظ نکلے تو وہ دعا کرے نکلے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ رب العالمین میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، غلطی میں یہ کہ خطا میں نہیں کی، یا اللہ رب العالمین مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، وہاں پر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی تو یونس کو مچھلی سمندر کے کنارے نکل دے، اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اور یونس دعا نہ کرتا، اور میرا بندہ یونس دعا نہ کرتا تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں ہوتا۔ اب غور کی دعا کتنی اہم عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کون نہیں جانتا ہے، اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں، بڑے امتحان، بڑی آزمائش دی، جوانی، بچپن، بڑھاپا سب آزمائشوں میں گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور آگ جو جلائے گی اتنی زیادہ، اتنی خطرناک آگ تھی کہ مورخین لکھتے اس آگ سے پورا قبیلہ، ایک پورا علاقہ جلایا جا سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو فرشتے منتظر ہے کب اللہ رب العالمین حکم دے آگ کو بجھا دوں، آسمان منتظر ہے کب اللہ حکم دے آسمان سے بارش ہو جائے، ہوائیں منتظر ہے کب اللہ حکم دے ہوا چلے آگ بجھ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو حکم نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے نکلتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ زبان تھی ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرما رہا ہے یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم۔ اللہ نے آج کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، اللہ نے آج آسمان کو حکم نہیں، آج ہوا کو حکم نہیں دیا، اللہ نے ڈائریکٹ آج آنکھ سے کہہ رہا ہے یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ تو میرے خلیل کے لیے میرے ابراہیم کی ٹھنڈی سلامتی والی ہو جا۔ غور کیجئے، آگ تو جل رہی ہے، آگ اتنی زیادہ، اتنی خطرناک تھی کہ پورا قبیلہ، پورا ایک علاقہ جل سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال بھی باقی نہیں ہوا۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ دعا تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، غزوہ بدر کا موقع ہے، کفار سے لڑنے کے لیے تیار ہے، 313 صحابہ اکرام اور 1000 کا لشکر موجود ہے۔ غور کیجئے گا، 313 صحابہ اکرام میں اور سامنے 1000 کا لشکر موجود ہے، اور جو 313 صحابہ اکرام ہیں اس میں سب جوان نہیں، اس میں سب کے سب بہت زیادہ طاقتور اسٹرونگ نہیں ہے، اس میں زیادہ تر بوڑھے ہیں، اس میں زیادہ تر کمزور لوگ ہیں۔ 313 صحابہ اکرام ہیں اور ہتھیار نہیں ہے کسی کے پاس، اور ڈھال ہے تو تلوار نہیں ہے، اگر کمان ہے تو تیر نہیں ہے، یعنی اگر کسی کے ہاتھ میں کمان ہے تو چلانے کے لیے تیر نہیں، اگر تیر ہے تو ہاتھ میں کمان نہیں ہے۔ 313 صحابہ اکرام، 1000 کا لشکر سامنے موجود ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا ہم کو جنگ لڑنی ہے؟ اللہ کے نبی شاہ فرماتے ہیں ہاں جنگ لڑنی ہے۔ صحابہ اکرام تیار ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے چوچرا نہیں کیا کہ 313 صحابہ اکرام 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی موجود ہیں، گھوڑے بھی موجود ہیں، ہم کو مار دیں گے۔ صحابہ اکرام ڈرے نہیں۔ ادھر 313 صحابہ اکرام 1000 کا لشکر سامنے موجود ہے، ادھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں گرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم ان تولک هذه الإصابة، اللہم ان تولک هذه الإصابة لن تهبط في الأرض، کہ اللہ اگر یہ مٹھی پر جماعت ہلاک ہو گئی، اگر یہ تیرے مٹھی پر اگر تیرے ماننے والے ایمان لانے والے ہلاک ہو گئے تو قیامت کی صبح تک اس سرزمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یار اللہ کے نبی دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہی ہیں، آپ کے کندھے پر چادر رکھی ہوئی، چادر گر جاتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، چادر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی گھبرائیے نہیں، افسوس مت کیجیے کریے،
اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یار جنگ شروع ہوتی ہے, 313 صحابہ کرام 1000 کے لشکر پر بھاری پڑتے ہیں, وہ جنگ جیت جاتے ہیں. وہ کون سی چیز تھی؟ وہ دعا تھی. غور کیجیے, دعا کتنی اہم عبادت ہے. ہمیں اور آپ کو قدم قدم پہ جو کرنا ہے وہ دعا کرنی ہے. اور آج جو ملک کے جو حالات بنے ہوئے ہیں, یہ جو فتنوں کا دور ہے, قدم قدم پر جو فتنے نظر آ رہی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی فتنہ ہو, چاہے وہ عورتوں کے تعلق سے, چاہے وہ ماحول کے تعلق سے, چاہے وہ معاشرے کے تعلق سے ہو. آج جو نئی جو پلاننگ چل رہی ہے, جو مسلمان کو جو مٹانے کی جو نئی جو پلاننگ چل رہی ہے, ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے وہ دعا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتایا, جو طریقہ بتایا, وہ دعا بتایا. آپ دعا کیجیے, دعا بہت اہم عبادت ہے. یہ 4 چیزیں تھیں جو دلوں کی سختی کی وجہ تھی. ہمارا دل سخت کیوں رہی؟ ان 4 چیزوں کو اپنا لے, ہمارے اور آپ کے دل نرم ہو جائیں گے. بارہ سے آئیے دعا کرتے, بارہ ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بارہ سے دعا, بارہ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کو نرم کر دے. بارہ سے دعا, بارہ ہمیں جب تک زندہ رہے اسلام پر, اور جب ہمارا خاتمہ ہو عراقی کلمہ زبان پر, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.